السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ایک عظیم کرامت کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اعلیٰ حضرت کی محبت کے لیے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی یہ کرامت ہمارے دوسرے بھائیوں تک بہت زیادہ تعداد میں پہنچ سکے۔ چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سامعین حضرات، یوں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا ذکر کرنا یا اعلیٰ حضرت کی علم، اعلیٰ حضرت کی کرامت کا تذکرہ کرنا سورج کو ایک چراغ دکھانے کی مانند ہے، اس لیے کہ وہ عشق و محبت کے امام تھے اور اعلیٰ حضرت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے مستغرق رہتے تھے، اتنے مست رہتے تھے کہ انہوں نے تحدیث نعمت کے طور پر اپنے لیے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے پہاڑ تھے۔ عشق و محبت کا عالم یہ تھا کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ایک بھی جملہ سننا آپ کو خلاف برداشت نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی تصنیف کا کام کیا کرتے، یعنی کتاب لکھا کرتے تھے، تو اس وقت آپ کے کمرے میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت ایک بہت ہی ضخیم کتاب کو ترتیب دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور اسی وقت بلیلی کی سرزمین پر رہنے والا ایک اللہ کا ولی مذہوب حضرت دوکا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایک مذہوب ولی تھے اور مستان بابا تھے، بڑے فیمس ولی تھے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ گئے اور آنے کے بعد اعلیٰ حضرت سے کہا کہ اے بڑے مولانا، یہ بتائیے آپ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے، تو آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، دوکا شاہ سنو، اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے خود ارشاد فرمایا کہ لوگو، میرے دو وزیر زمین پر ہیں اور میرے دو وزیر آسمانوں کی بلندیوں پر ہیں، اور زمین پر جو دو وزیر ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں، اور آسمان پر جو میرے دو وزیر ہیں وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل ہیں۔ اور اے دوکا شاہ، وزیر انہی کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ اتنا کہنا تھا تو حضرت دوکا شاہ فرماتے ہیں، دوکا، یہ جملہ کہا، حالانکہ بظاہر یہ جملہ نبی کی شان کے خلاف نہیں تھا، لیکن امام عشق و محبت کو یہ ناپسند آیا اور آپ نے اپنے نبی کی بارگاہ میں دوکا کا جملہ سننا پسند نہیں فرمایا اور فوراً ارشاد فرمایا کہ دوکا شاہ کو فوراً گیٹ سے باہر نکال دیا جائے۔ حضرت دوکا شاہ کو اعلیٰ حضرت نے اپنے کمرے سے باہر نکلوا دیا۔ بس نکلوانا تھا کہ دوکا شاہ رکے اور کہا، بڑے مولانا، آپ نے مجھے اپنے گھر سے تو نکالا ہے لیکن آپ اب تیار رہیے۔ اتنا کہنا تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوکا شاہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں ایک بھی جملہ سن نہیں سکتا۔ فوراً دوکا شاہ کو باہر نکلوا دیا اور اعلیٰ حضرت اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ سامعین حضرات، یہ بات بہت جلدی بہت زیادہ عام عوام میں پھیل گئی اور یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ کی خدمت تک یہ پہنچی کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے حضرت دوکا شاہ جو مذہوب ولی ہیں ان کو اپنے کمرے سے باہر نکلوا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے امام اہل سنت کو اندر بلوایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، احمد رضا، آپ نے یہ اتنی بڑی بھاری غلطی کیوں کر دی؟ اس اللہ کے ولی کو آپ نے اپنے کمرے سے کیوں نکلوا دیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، والدہ ماجدہ، آج تک میں نے تمہاری کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، لیکن والدہ ماجدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر شریعت کے خلاف بھی اگر ماں باپ بولتے ہیں، یعنی شریعت کے خلاف اگر ماں باپ بولتے ہیں تو وہ بات بھی ان کی قابل قبول نہیں ہوگی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ والدہ ماجدہ، آپ جانتی ہو کہ دوکا شاہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر ایک جملہ خلاف بولا ہے اور وہ مجھے ایک آن کے لیے پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے دوکا شاہ کو باہر نکلوا دیا۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ فرماتی ہیں، جاؤ اور ان سے معافی مانگو،
لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اعلیٰ حضرت اپنے کمرے میں آ جاتے ہیں اور حسن اتفاق کہیے کہ چند ہی گھنٹے کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، اعلیٰ حضرت کے جو چھوٹے بیٹے تھے، ابھی 4 سال کی عمر ہے، آپ چھت سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ نے بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے تم سے پہلے کہا تھا جاؤ اس اللہ کے ولی سے معافی مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والدہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہے گا، رسول اللہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اتنا کہنے کے بعد پھر اپنی کتاب میں مشغول ہو جاتے ہیں اور 1 یا 2 گھنٹے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود ہوش میں آ جاتے ہیں۔ تو سامعین حضرات، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ابھی 1 دن نہیں گزر پایا تھا کہ دوسرے روز کی صبح ہی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حضرت دوکا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اس لیے کہ کل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا تو میرا سلام نہیں لیا گیا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم آیا، اے اللہ کے ولی تو نے امام احمد رضا کو ناراض کر دیا ہے، لہذا ہم بھی تم سے ناراض ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت دوکا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بڑے مولانا مجھے معاف کر دیجئے، تاکہ آپ مجھے معاف کریں تو میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ان کو بٹھایا اور معاف بھی فرمایا۔ تو سامعین حضرات، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا مرتبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق زار، نبی پاک کا یہ غلام اتنا بڑا اپنے نبی کا عاشق ہے کہ اپنے نبی کے خلاف ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے امام عشق و محبت نے کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سامعین حضرات، اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نئے واقعے کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔